نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 75 76 تا 80 81 82۔ قل آپ کہہ دیجئے، من کانا جو شخص، فی الضلالۃ گمراہی میں ہو، فلیمدد تو مہلت دیتا ہے، لہو اس شخص کے لیے، الرحمن رحمان، مدہ ایک مدت تک، حتیٰ یہاں تک، اذا رأوا جب دیکھ لیں گے، ما یوعدون جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب یا تو عذاب ہے دنیا میں، و اما الساعہ اور یا قیامت میں سزا ہے، فسیعلمون پس انہیں معلوم ہو جائے گا، من ہوا شر مکانا کہ کون ہے زیادہ خراب مکان کے لحاظ سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور زیادہ کمزور ہے لشکر کے لحاظ سے، وَيَزِيدُ اللَّهُ اور بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین، الَّذِينَ اهْتَدَوْا جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے، ہدن ہدایت، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر بہتر ہے، عند ربک تیرے رب کے ہاں، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہے، مردہ انجام کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی کفر کیا تو نے نہیں دیکھا ہے اس شخص کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، بآیاتنا ہمارے آیتوں کا، وقال اور کہا، لأوتین کہ مجھے ضرور دیا جائے گا، مالاً مال، وولدا اور اولاد۔ اطلع الغیب کیا وہ جان کر دیکھ آیا ہے غیب کو، ام اتخذ یا لے رکھا ہے، لیا ہے، عند الرحمن عہدا اللہ سے، رحمان سے کوئی وعدہ، عہد و پیمان، کلا ہرگز ایسا نہیں، سنکتب ہم لکھ رہے ہیں، لکھ لیں گے، ما یقول جو کچھ وہ کہتے ہیں، ونمد
اور ہم بڑھا دیں گے لہو اس کے لیے من العذاب عذاب میں سے مدہ بڑھانے پر، عذاب کو لمبا کریں گے. وَنَرِثُهُ اور ہم وارث ہوں گے ما یقول جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا اور آئیں گے ہمارے پاس فردن تنہا اکیلا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور بنایا ہے انہوں نے اللہ کے بغیر کئی معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ ہو ان کے لیے باعث عزت. کلا کلمہ زجر ہے اور پھر ردع ہے، ہرگز ایسا نہیں. سیکفرون ان قریب وہ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، بعبادتہم ان کے بندگی سے، وَيَكُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف اور ان کے متضاد. آیت نمبر 75 میں فرمایا قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. دراصل دوسرا جواب ہے، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہے، جیسے تم مشرکین، منکرین، کافرین ہو، اور دراصل یہ شرط ہے، اس کا جواب جو ہے فلیمدد سے شروع ہو رہا ہے. یمدد امر کا صیغہ ہے، فلیمدد مگر بمعنی خبر ہے، یعنی بمعنی یمد ہے. اللہ رب العالمین ان کافرین منکرین کو ڈیل دیتا ہے. اللہ رب العالمین ان کو آہستہ آہستہ پکڑے گا، اور اللہ رب العالمین پکڑنے میں جلدی بھی نہیں کرتا، رسی دراز رکھتا ہے تاکہ دل کھول کر کفر کرے، دل کی تمام تر حسرتیں نکالے، یہاں تک کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا عذاب کی شکل صورت میں یا آخرت میں عذاب کی شکل صورت میں، دنیا میں تو عذاب قتل ہے، قید ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے. اور پھر پتہ چلے گا کہ اعوان و مددگار کے حوالے سے، لشکر کے حوالے سے، جماعتوں اور جتوں کے حوالے سے کون کمزور ہے، مومن کمزور ہے یا کافر کمزور ہے، اس کا پتہ چلے گا بروز قیامت. اور فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. پھر معلوم ہو جائے گا مکان، مقام، مرتبہ کتنا بڑا ہے، کس کا بڑا ہے، کس کے لشکر کمزور ہے. اور آیت نمبر 76 میں فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالی ہدایت والوں کی ہدایت کو بڑھاتا ہے. آیات بینات کے ذریعے ایمان و ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں.
اور پھر والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ باقیات الصالحات کی تفسیر میں مختلف اقوال ہے، لیکن مختار یہ ہے، بہتر قول یہ ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد وہ تمام طاعات ہے، اعمال صالحہ ہے، جن کے فوائد اور ثمرات جو ہے وہ باقی رہنے والے ہوتے ہیں، اور طاعات اور اعمال صالحہ جس شکل میں بھی ہو، صورتیں مختلف ہو سکتی ہے، اولاد ہے نیک، تبلیغ ہے، تدریس ہے، مسجد کی تعمیر، مدرسہ کی تعمیر، نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عوام الناس کی خدمت بھی بڑا ضروری ہے، بہت سارے اعمال ہے۔ ہر قسم کے اعمال صالحہ کو باقیات الصالحات کا لفظ شامل اور متناول ہے، جن کا ثواب مردہ بمعنی مرجع ہے، جس کا انجام و عاقبت جو ہے وہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں آیات مذکورہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت خباب ابن ارشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہاری کا کام کرتے تھے، لوہار تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عاص ابن وائل کے لیے اس نے ایک تلوار بنائی تھی، جس کے قرض جو تھے اس کے ذمہ باقی تھی۔ پھر زمانے اسلام میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قرض کا تقاضا کیا، مطالبہ کیا، تو عاص ابن وائل نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کریں گے تب تک میں آپ کو قرض ادا نہیں کروں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ العظیم، ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو عاص ابن وائل بدبخت تھا، اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤ، زندہ ہو جاؤ، تو وہ بھی میرے پاس مال و دولت، اولاد، سب کچھ ہوگا، اور پھر اس وقت آپ کو میں قرض ادا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کا قول نقل کیا، اور آیت نمبر 78 میں جواب دیا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا اس کافر، یہ جو کافر ہے، یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے؟ یعنی اس بدبخت کافر عاص ابن وائل جو ہے، اس نے غیب سے معلوم کر لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے اس بدبخت نے کوئی عہد لیا ہے کہ اس کے قول اور دعویٰ کے مطابق ان کو مال و دولت دیا جائے گا؟ کلا، کلمہ زجر ہے، حرف ردع ہے، ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کلمہ ردع جو ہے یہ جھڑکنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، بدکار ہے، سخت گستاخ ہے۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھتے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں ان کے قول کو، ان کے باتوں کو، ان کے گفتگو کو جو وہ کہتے ہیں، ہم ان کے لیے عذاب بڑھائیں گے، اور اس گستاخی کے اساس پر ان کو عذاب مزید دیا جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہم لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس اکیلے آئے گا، تنہا آئے گا۔ یعنی یہ بدبخت کافر عاص ابن وائل جو گستاخی کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا ہے کہ مال و دولت کا مالک میں بن جاؤں گا، ادھر بھی یہ سراسر جھوٹ ہے۔ نہ ان کے پاس مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، نہ تجارت ہوگی، نہ حکومت ہوگی۔ بروز قیامت
مسلمانوں کے ہاں مال کام آئے گا جو اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے خاطر دنیا میں خرچ کی ہے۔ صالح اولاد کے اعمال کام آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو مال اللہ کے راستے میں اللہ کے مرضی اور منشا کے موافق خرچ ہو جائے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب بروز قیامت ملے گا۔ اور اسی طرح نیک اولاد بھی باقیات الصالحات میں داخل ہے۔ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ، ایک بندہ مر جائے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، اور اس میں تینوں میں ایک چیز ولد صالح ہے، یہ صالح اولاد یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یدعو لہ، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے اپنے والدین کے لیے۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہہ، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اصنام کو معبود تجویز کر رکھا ہے، جن کے وہ عبادت کرتے ہیں، اور اسی لیے تھا کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں باعث عزت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مشرکین اصنام کے بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سفارشی بن جائے، انہیں عذاب نہ دیا جائے، جیسا کہ پارہ نمبر 11 میں ہے سورہ یونس وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ تو پھر اس خام خیالی سے یہ لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے بغیر غیر کی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اب یہ غلط سوچ، بے بنیاد فکر اور یہ جو خام خیالی ہے، یہ جو گمراہ کن شیطان نما کافر ہے، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شفعاء ہوں گے، سفارشی ہوں گے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کلا، نہیں جی، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کے نزدیک اللہ کے عذاب سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بروز قیامت یہی معبودان باطلہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے، جیسا کہ سورہ یونس میں ہے پارہ نمبر 11 میں وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور پھر وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یہی معبودان باطلہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے، آوان اعداء بن جائیں گے، مومد و مددگار ہونے کے بجائے دشمن بن جائے گے، اور یہی اصنام، یہی بت ان کی عبادت سے انکار کریں گے، اور قیامت میں اللہ رب العالمین یہ جو بت ہے، معبودان باطلہ ہے، ان کو نطق گویائی کی طاقت عطا فرمائیں گے، اور یہ بولیں گے کہ یا اللہ ان مشرکین کافرین کو سخت عذاب دیجئے، سخت سزا دیجئے، کہ ان بدبختوں نے معبودان برحق کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو معبود اور مسبوط بنایا تھا، شرک کا ارتکاب کیا ہے، اور شرک ظاہر ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ سب گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔